مکہ مکرمہ کی تاریخی اہمیت عربوں میں اور پوری ہیومن ہسٹری کے اندر یہ پہلا اللہ کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ پہلا گھر ہے جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کی تعمیر کی۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ٹائم جب جو آگے بڑھا تو یہ توحید کے مرکز کی بجائے شرک کا مرکز بن گیا، اور مشرکین مکہ نے مختلف بت اس کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ 360 کے قریب بت تھے، جن میں لات، عزا، منات، حبل جیسے بت رکھے ہوئے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں، مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضور کی ولادت ہوئی، آج بھی وہ جگہ زیارت گاہ عاشقاں کے طور پر وہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، حضور کے اعلان نبوت کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کی نفی اور توحید کے اس بات کے اوپر ایک پریکٹیکل سٹرگل حضور نے شروع فرما دی۔ ہیومن بیسس کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ حضور نے جد و جہد فرمائی کہ اللہ کے دین کو صاف ستھرا دین، توحید کا اور وحدہ لا شریک کے طور پر اللہ کو مانے لوگ، حضور نے ایک جد و جہد شروع فرما دی۔ 13 سال حضور نے مکہ مکرمہ میں گزارے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ صدیوں سے جہاں کفر اور شرک نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، آل آف سڈن وہ چیزیں تو تبدیل نہیں ہوتی۔ بگاڑ آتا ہے تب بھی جو ہے اس کے سنوارنے میں پھر بڑا وقت لگتا ہے، بگاڑ تو جلدی آ جاتا۔ تو اس حد تک حضور نے جد و جہد فرمائی، لیکن 13 سال میں بہت تھوڑے سے نتائج حاصل ہوئے۔ پھر حضور نے اللہ کے اذن سے جو ہے وہ اور حکم سے مائیگریٹ کیا مکہ مکرمہ ٹو مدینہ طیبہ۔ وہاں بھی کفار کی ریشہ دوانیوں میں فرق نہیں آیا مسلمانوں کے خلاف۔ اب جو ہے وہ 6 ہجری کو 6 years آفٹر مائیگریشن ٹو مدینہ صلح حدیبیہ ہوتا ہے، جس کو پیس ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں 10 سال کے لیے ماڈرن لینگویج میں کہوں تو سیز فائر کا اعلان ہے، جنگ بندی ہے۔ اب کچھ قبائل نے مشرکین مکہ کے ساتھ الائنس کر لیا، اور کچھ قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الائنس کر لیا۔ اب یہ تھا کہ یہ اس کی معاہدہ لکھا جا چکا تھا۔ بعد ازاں جو ہے وہ 2 سال کے بعد اندازن جو ہے وہ کفار کے ایک حمایتی اور اتحادی قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی قبیلے کے اوپر اٹیک کر دیا، جس کی وجہ سے وہ معاہدہ ٹوٹ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ ابو سفیان جو لیڈ کرتا تھا اہل مکہ کو، ابو سفیان نے مدینہ طیبہ آ کر اس معاہدے کی تجدید کی کوشش کی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ حضور کو یہ اشارے مل گئے کہ اب اس کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وائلیشن مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی، اس پیس ٹریٹی کی وائلیشن یہ پیگنز آف مکہ، مشرکین مکہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے کے بعد مکہ مکرمہ کو کنکر کرنے اور حضور نے مکہ کو کفر و شرک سے پاک کرنے کا جو پلان وہ ترتیب دیا، جو سیرت کی کتابوں میں انتہائی خوبصورت ایک منصوبے کے طور پر موجود ہے۔